نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ کتنا بھی برا کیوں نہ کرے، کوئی کتنے بھی کڑوے بول کیوں نہ بولے، کسی سے دل کتنا بھی خفا کیوں نہ ہو جائے، کوئی کتنا بھی دل کیوں نہ دکھائے، تکلیف کیوں نہ پہنچائے، تم ہمیشہ صبر کرنا، درگزر کرنا، خاموش ہو جانا اور ہر معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دینا، لیکن بے ادبی نہ کرنا، شکوہ شکایت نہ کرنا، بدگمان نہ ہونا اور اللہ کی رضا کے لیے ہمیشہ سب کا اچھا سوچنا اور اچھا سلوک کرنا، دلوں کو اور نیتوں کو صاف کرنا اور رات کو سوتے وقت اللہ کی رضا کے لیے سب کو معاف کرنا اور خود بھی اللہ سے معافی مانگنا۔ جو اپنے رب العالمین سے دوستی کر لیتے ہیں نا، پھر وہ کبھی تنہا نہیں ہوتے، اللہ انہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا، اور جو اپنے رازوں کو اللہ سے کہنا شروع کرتے ہیں وہ کبھی رسوا نہیں ہوتے۔ جو اپنے دکھوں کو، تکالیف کو، پریشانیوں کو اور مشکلات کو صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اللہ ان کو زندگی میں کبھی بھی کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا، کوئی بھی مشکل انہیں جھکا نہیں سکتی۔ اللہ کی دوستی ہی ایسی واحد دوستی ہے جو نہ کبھی بھی کسی بھی حال میں ساتھ چھوڑتا ہے، نہ ہاتھ چھوڑتا ہے اور نہ ہی تنہا چھوڑتا ہے، اور جس سے جتنا جھک کر دوستی کی جائے انسان اتنا ہی بلند ترین ہوتا ہے۔ اس فانی جہان میں کیوں کسی اور کی طرف دیکھوں میں، کیوں خود کو تنہا سمجھوں میں، میرے لیے تو ایک رب العالمین کی ذات ہی کافی ہے۔ دل بے قرار ہو، بے چین ہو، دل میں وحشت ہے، اطمینان چاہیے، اداس ہو، بیماری ہو، بہت سے مسائل ہوں، قرآن کیوں نہیں حل بتا سکتا؟ جب انسان مشکل میں ہو اور اس کو کسی سہارے کی شدید ضرورت ہو تو اس وقت قرآن انسان کو راحت دیتا ہے۔ جس کے ہاتھ میں قرآن ہو اور زبان پر اللہ کا کلام ہونا، وہ دل بے سکون ہو سکتا ہے اور نہ ہاتھ خالی ہو سکتے ہیں۔ قرآن ایک بہترین ساتھی ہے جس سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی اور کامیابی ملتی ہے۔ ایک پرسنل کنیکشن اللہ سے کیسے فیل ہو کہ میں نے اللہ سے بات کی اور اللہ نے مجھے ڈائریکٹلی جواب دیا، تو اس کے لیے آپ قرآن پڑھ کر دیکھیں۔ ہر انسان اپنی پوری کوشش سے غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط کہہ رہا ہے۔ ہر چیز میں ملاوٹ ہے کیونکہ ہمارے دلوں میں ملاوٹ ہے۔ ہم فائدہ اور نقصان دیکھتے ہیں، غلط اور صحیح نہیں۔ ہم چاہتے ہیں اللہ ہماری دعائیں قبول کرے، لیکن ہم نماز میں دھیان دینا نہیں چاہتے۔ ہم اللہ کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتے، جبکہ بدلے میں چاہتے ہیں اللہ ہمارے لیے سب کرے، رزق بھی دے، اولاد بھی، محبت بھی اور دل کا سکون بھی دے، لیکن ہم خود تو اللہ کا ایک حکم بھی نہیں مانتے۔ اکثر میں نے لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ سچ کڑوا ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں، سچ کڑوا نہیں ہوتا، میٹھا ہوتا ہے، کیونکہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق تھے، اور آپ سے زیادہ مٹھاس کائنات کے کسی لہجے میں نہیں ہے۔ جھوٹ میٹھا نہیں، کڑوا ہوتا ہے۔ سچ اور جھوٹ کا ذائقہ زبان والے ذائقے سے مختلف ہے۔ دراصل سچ ترتیب میں لاتا ہے اور جھوٹ بکھیر دیتا ہے۔ ترتیب ہی تنظیم ہے اور تنظیم ہی فلاح ہے۔ جھوٹ منتشر کرتا ہے اور بکھری ہوئی ہر چیز رائگاں ہے۔ سچ چراغ ہے، جھوٹ رات ہے۔ سچ روشنی ہے، جھوٹ تیرگی ہے۔ سچ اجالا ہے، جھوٹ اندھیرا ہے۔ سچ مستقل ہے، جھوٹ عارضی ہے۔
سچ عزت ہے اور جھوٹ ذلت ہے۔ سچ بنیاد رکھتا ہے، جھوٹ بنیاد ڈھا دیتا ہے۔ ہماری زندگیاں اور روشنی اور تیرگی کا امتزاج ہیں، کبھی یہ زیادہ کبھی وہ۔ بس خیال رکھیں کہ جب اندھیرا بڑھنے لگے تو چراغ جلا لیں، اور جب روشنی بڑھے تو شکر بجا لائیں۔ شام ہوتے ہی روشنی کا اہتمام کر لیا کریں، کیونکہ اندھیرا بصارت چھین لیتا ہے۔ جب وقت اور فیصلے آپ کی مرضی کے خلاف ہوں تو اسے اللہ کی مرضی سمجھ کر قبول کر لیں۔ آنے والا وقت اللہ آپ کی خواہش کے مطابق کر دے گا۔ آج کا دن مشکل ہے تو کل آسان ہوگا۔ یہ جو غم آپ کو دائمی لگ رہے ہیں، یہ سب آنے والے عرصے میں خوشیوں میں تبدیل ہوں گے۔ آپ کے آنسو اللہ ضائع نہیں ہونے دے گا۔ آپ کو بس سے بچا رہا ہے تو سنیں، اس نے آپ کے لیے بہترین تیار کر لیا ہے۔ وہ بس بہت جلد آپ کو اس سے نواز دے گا۔ ہر شخص کا اللہ تعالیٰ سے الگ رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ سے اپنے رشتے کو محسوس کریں، اللہ پر یقین رکھیں، اتنا کامل یقین کہ اللہ سے اپنی ہر بات منوا سکیں۔ یقین کریں اللہ کی محبت کے علاوہ کسی بھی محبت میں سکون نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اچھا دوست نہیں ہے۔ اللہ سے دوستی کر لیں۔ کوئی مشکل آپ کو پریشان نہیں کرے گی۔ اپنی ساری باتیں اللہ کو سنائیں، اللہ سے لاڈ سے پیار سے مانگیں، وہ ضرور نوازے گا۔ اللہ سے محبت کریں، زندگی کا ایک اصول بنا لیں۔ ہر خوشی ہر غم کا پہلا ہمراز اللہ کو بنائیں۔ اللہ سے باتیں کریں، اللہ کو دوست بنائیں، کیونکہ اللہ جسے تھام لے اور جو اللہ کی رسی کو تھام لے تو اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور لوگ تو بہت کچھ توڑ جاتے ہیں، دل، امیدیں، خواہشیں اور نہ جانے کیا کچھ، مگر اللہ تو محبت نبھاتا ہے۔ اللہ سے باتیں کر کے تو دیکھیں، صبر کرنا سیکھیں۔ اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے آپ کب کن وقتوں سے گزرے ہیں۔ یقین کریں وقت بدل جائے گا، تبدیلی تو کائنات کا اصول ہے۔ اور اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے، وہ کبھی مشکل میں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ آپ کا بھی اچھا وقت آئے گا۔ جیسے پہاڑوں کو پار کرنے کے لیے کبھی آسان اور کبھی بے حد دشوار راستوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ آسان راستہ بہت کم وقت کے لیے آتا ہے اور مشکل راستہ بے حد طویل۔ کبھی دل چاہتا ہے تھک کر بیٹھ جاؤ اور سفر کرنے کا ارادہ ترک کر دو، لیکن ہم رک نہیں سکتے، کیونکہ ان دشوار راستوں پر چلنے کے بعد ایک خوبصورت منظر ہمارا منتظر ہوتا ہے، جسے دیکھ کے ہم اس راستے کی سب مشکلات بھول جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح زندگی میں آسانیاں اور مشکلات آتی ہیں۔ ان مشکلات سے ہم بھاگ نہیں سکتے، کیونکہ زندگی مسلسل چلتے رہنے کا نام ہے، چاہے ہمیں کتنی ہی مشکلات سے گزرنا پڑے۔ جب ہم ان مشکلات میں صبر کرتے ہو اور اپنے رب کی رضا میں راضی ہوتے ہو تو جانتے ہو ہمیں بدلے میں کیا ملتا ہے؟ ہمیں ہمارا رب مل جاتا ہے، اور یقین جانو اس سے خوبصورت تو کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ زندگی آسان کرنا چاہتے ہو تو سنو، آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ بس جو بھی کرنا ہے وہ سب صرف اللہ کے لیے کرو، اس کی محبت کے لیے، اس کی قربت کے لیے کرو۔ جب تم ایسا کرنے لگ جاؤ گے نا تو یہ جو زندگی تمہارے لیے آسان ہو جائے گی، پھر تمہیں لوگوں کے رویوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ تمہارے سامنے ایک بڑا مقصد ہوگا۔ رب العزت کی محبت صرف آپ کا نصیب ہوگی، پھر دنیا کی تمام چاہتیں عام سی لگیں گی،
اور وہ خاص محبت کا حصول آپ کی زندگی کو عبادت میں بدل دے گا۔ خاموشی میں عجیب بات ہے کہ یہ بے وقوفی جیسی نظر آتی ہے، لیکن خاموش شخص کبھی بھی بے وقوف نہیں ہوتا۔ چالاکی کو ہمیشہ زام رہتا ہے کہ اس کا سراغ کوئی نہیں لگا سکتا، جبکہ جو کبھی چھپتی ہی نہیں، حق چھین لینے سے حق نہیں چھینتا۔ جس کا جو حق ہے قدرت اسے دے دیتی ہے، لیکن جو چھینتا ہے اس کا سب چھن جاتا ہے۔ کسی کی جیب کاٹ کر لنگر کھانا کھول دینا فیاضی نہیں، اپنے آپ سے دھوکہ ہے۔ سنتے آئے ہیں کہ نیکی کر دریا میں ڈال، لیکن لوگ نیکی کرنے والے کو دریا میں ڈال دیتے ہیں۔ مولا نے کب فرما دیا تھا، جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ ہمارے لباس سے لے کر غذا تک سب مہذب ہیں، بس ہم ہی غیر مہذب ہیں۔ 10 کا نوٹ فقیر بھی نہیں لیتا، اور ہم مسجد کے چندہ باکس میں ڈال کر امام اور مؤذن کی کارکردگی پر نکتہ چینی اہم فریضہ سمجھتے ہیں۔ جب انسان کسی دکھ کا شکار ہوتا ہے تو طبیعت خود بخود حساس ہو جاتی ہے، تب وہ سہارے ڈھونڈتا ہے۔ اپنے اندر کی گھٹن اور چبھن کو کم کرنے کے لیے سامع کی شدت سے ضرورت محسوس کرتا ہے۔ ہمدردی کے 2 بول بھی پہاڑ سا حوصلہ بڑھا دیتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت بھی عجیب الجھی گتھی ہے۔ جب سب کچھ ہمارے حق میں اچھا ہو رہا ہوتا ہے، تب ہم خود کو بہت بڑی توپ سمجھتے ہوئے محض خود تک ہی نظر رکھتے ہیں۔ ہمیں اپنے قریب دوسرے انسان نظر آتے ہی نہیں، نہ ان کے دکھ سکھ کی کوئی پرواہ ہوتی ہے، اور پھر دکھ کا ایک ہی وار ہمارے سارے غرور اور خود پسندی کو ریزہ ریزہ کر کے ہمیں جھکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تب نظر ارد گرد دیکھتی ہے، کسی اپنی ہمدرد کی تلاش میں۔ تب دوسرے کا معمولی سا درد بھی ہمارے دل میں اذیت پیدا کر دیتا ہے، ہمیں تڑپا دیتا ہے۔ کہیں نہ کہیں دوسرے انسان کی ضرورت ضرور محسوس ہوتی ہے۔ اللہ واقف ہے تمہاری ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی پریشانی سے۔ اسے معلوم ہے تمہارے دل و دماغ کی کیفیت۔ وہ واقف ہے تمہارے ہر دکھ درد سے اور ہر اس انسان سے جس نے تمہیں تکلیف دی۔ وہ گواہ ہے ہر اس تلخ لفظ کا جو تمہیں لوگوں سے سننے کو ملے۔ وہ گواہ ہے تمہاری ہر ایک آنسو کا جو تکلیف پہنچنے پر تمہاری آنکھوں سے نکلے۔ جن آنسوؤں کو تم بیکار سمجھتے ہو وہ اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہیں۔ وہ گواہ ہے تم پر آنے والی ہر اس آزمائش کا جو تمہیں اس کے قریب لے آئی، ہر اس دکھ بھرے سجدے کا جو تم نے اس کے سامنے کیا۔ اس نے سنی ہے تمہاری جب کوئی اور نہ تھا تمہیں سننے والا۔ اسی نے دلاسا دیا ہے تمہیں جب کوئی اور نہ تھا تمہیں دلاسا دینے والا۔ اسی نے سمیٹا ہے تمہیں جب کوئی اور نہ تھا تمہیں سمیٹنے والا۔ اپنے اوپر آنے والی تکلیفوں کو تو تم بھول جاتے ہو، لیکن اللہ نہیں بھولتا۔ خود کے ساتھ ہوئی زیادتیاں تم بھول جاتے ہو، لیکن اللہ کو سب یاد رہتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے اور وہی بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ قرآن کہتا ہے اور تمہارا رب کچھ بھی بھولنے والا نہیں۔ تم تھک مت جانا، اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے اور انہی کا لیتا ہے جن کو وہ اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔
جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے اور دعائیں مقدر پر بھاری پڑ جاتی ہیں۔ آسمان اور روح کا تعلق بہت گہرا ہے۔ آسمان کو دیکھنا اور دیکھتے جانا سکون کو جیسے گہرا اتار دیتا ہے۔ آپ کے پاؤں جھوپڑی میں ہیں یا محل میں، ذرا سر تو اٹھا کر دیکھیں۔ آسمان ہم سب کا ایک جیسا ہے۔ ہم سب کو اس آسمان کی چھت میسر ہے۔ ہم سب اس آسمان سے باتیں کرتے ہیں۔ ہم سب اس آسمان کو آج بھی مشکل میں سر اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ معلوم ہے کیوں؟ روح اپنے گھر کی متلاشی ہے۔ روح کو آسمانوں کی دنیا میں قرار آتا ہے۔ روح کا تعلق آسمان سے آنے والے کلام کے ساتھ ہی ہے۔ یہ خوبصورت آسمان نعمت بھی ہے اور ہمارے انجام کی طرف جانے کا راستہ بھی۔ آج خوشی ہے یا کوئی پریشانی ہے تو آسمان کی طرف سر اٹھا کر دعا کیجیے۔ روح کو رب کی یاد دلائیے اور شکر کے ساتھ زندگی کو آگے بڑھانے کی ہمت دیجیے۔ اندھیرے جتنے گہرے ہوں کبھی مایوس مت ہونا کہ جب امید باقی ہو تو اجالے ہو ہی جاتے ہیں۔ اندھیروں میں چمکتا چاند تمہیں پیغام دیتا ہے کہ جس کو رب نے تھاما ہو وہ کالی رات پا کر بھی کبھی تنہا نہیں ہوتا، کہ اس کا رب اسے روشن صبح تک لے ہی جاتا ہے۔ وہ اس کی زندگی کی رات کو ایک دن سویرا دے ہی دیتا ہے۔ تمہارا کام بس یہ ہے کہ رب کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، پھر وہ صبح بھی آئے گی جس کے منتظر تم ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے آزمائش کے لیے مجھے ہی کیوں چنا ہے؟ تو سنو، اس نے تمہیں ہی کیوں چنا ہے؟ قرآن کے لیے چنا ہے، کیونکہ وہ انہی کو چنتا ہے جن سے وہ کوئی کام لینا چاہتا ہے، جن کو کوئی مقام دینا چاہتا ہے، جن کو اپنے یہاں خاص کرنا چاہتا ہے، جن کو عزت دینا چاہتا ہے، جن کو مضبوط بنانا چاہتا ہے، جن کے حوصلوں کو بلند اور ہمتوں کو جمع رکھنا چاہتا ہے، جنہیں تراش کر جوہر خاص بنانا چاہتا ہے۔ ان کو دھوپ میں اس لیے رکھتا ہے کہ وہ کندن بن جائیں، جن کو وہ ضائع نہیں کرنا چاہتا، جن کو وہ مثال بنانا چاہتا ہے، ہمت کی، عزم کی، حوصلے کی، برداشت کی، جبر نفس کی، جنہیں پرسکون خاموش سمندر کی مانند گہرا بنانا چاہتا ہے۔ سنو، پھر وہ یہ سب تمہیں بنانے کے لیے آزماتا بھی ہے۔ وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ تمہیں اس کی مقدار معلوم ہو جائے تو یقین جانو تمہارا جوڑ جوڑ علیحدہ ہو جائے اس احساس محبت سے۔ بس تم ایک کام کر لو، اس سے راضی ہو جاؤ۔ اس حال میں جب زبان سے شکوے، آنکھ سے آنسو، دل سے ناشکری کے بول امڑتے چلے آتے ہوں، پھر تم بھی کہتے رہو، اللہ میں آپ سے راضی، اللہ میں آپ کی محبت سے راضی، اللہ میں آپ کی دی ہوئی ہر آزمائش سے راضی۔ کیا آپ جانتے ہیں مستقل دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور مستقل دعائیں وہ ہوتی ہیں جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اللہ کو پکارتے ہو اور اس یقین کے ساتھ پکارتے ہو کہ وہ نصیب کا پابند نہیں ہے اور جب چاہے جو چاہے سب بدل سکتا ہے، جب تم جس سے نہیں عاجزی سے مانگتے ہو۔ اگر آپ مشکل میں ہمت ہار رہے ہیں تو سنیں، جس طرح ایک ناقص گھر کو اسی لیے توڑ دیا جاتا ہے تاکہ اس کی جگہ مکمل، بہترین، مضبوط اور خوبصورت گھر تعمیر کیا جا سکے، اسی طرح بعض اوقات آپ کی زندگی کی ٹوٹ پھوٹ اور توڑ پھوڑ اسی لیے ہوتی ہے تاکہ آپ کو کمال، عروج، بہتری، بلند مرتبہ اور مضبوطی عطا ہو۔
تو مشکل حالات میں بھی صبر کریے۔ غم کا بوجھ جب اٹھانا مشکل ہو جائے تو رب کے سامنے رکھ دینا چاہیے۔ اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ ہر درد کو راحت میں بدل سکتا ہے۔ ہم انسان کمزور ہیں، اس لیے تھک جاتے ہیں، مگر ہمارا رب نہ تھکتا ہے نہ مایوس کرتا ہے۔ وہ دیر کرتا ہے مگر انکار نہیں کرتا، وہ آزماتا ہے مگر تنہا نہیں چھوڑتا۔ میں نے اپنی زندگی میں یقین اور دعاؤں سے ہی سب بدلتا دیکھا ہے۔ خالی ہاتھ ہونے کے باوجود بھی یقین کو مضبوط ہوتے دیکھا ہے۔ وہ وقت بھی دیکھا جب سب کی باتیں ہوتی تھی کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ ممکن نہیں ہے، لیکن پھر بھی دل ایک ہی بات کہتا تھا کہ اللہ ہے نا، اس پر یقین ہے، وہ سب کرنے والا ہے۔ کچھ سال بعد ناممکن کو ممکن ہوتے دیکھا تو بس اللہ پر یقین ہونا چاہیے۔ وہ قادر ہے ہر شے پر قدرت رکھنے والا۔ شاید ہی ایسا کوئی دل ہو جو تکلیف میں نہ ہو یا تکلیف نہ سہ چکا ہو۔ ہر انسان تکلیف کے کسی نہ کسی سفر میں ہے۔ میں آپ کو آج مزے کی ایک بات بتاتی ہوں۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک چیز اللہ سے مانگنی شروع کی۔ اس کے لینے کے لیے تب میرے پاس ریسورسز نہیں تھا۔ تب میں نے اللہ سے کہا کہ مجھے یہ چیز کی ضرورت ہے، آپ کر کے دیں۔ تب وہ چیز اللہ کو بتائی میں نے۔ ایک چیز پہ میں نے کوشش کی مگر وہ صحیح نہیں ہوئی جس طرح میرے ذہن میں تھا۔ 2 راستوں سے وہ چیز مجھے ملی۔ ایک راستے سے ملی مگر وہ میرے کام کی نہیں نکلی، کیونکہ اللہ سے کہہ کر میرے دل میں ڈر بھی تھا کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں۔ اس کو اپنے طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر میں کسی انسان کی بات نہیں کر رہی، نہ دنیاوی ضرورت کی کر رہی۔ مجھے جس چیز کی ضرورت تھی اللہ نے وہ میری ضرورت پوری کر دی ہے، اور جیسے میں نے سوچا تھا اللہ وہ ویسے ہی پوری کر رہا۔ چھوٹی چھوٹی چیز اللہ سے مانگا کرے، میں کوئی پارسا نہیں ہوں۔ اللہ سے اس کی شان دیکھ کر مانگا کرو۔ اللہ پر توکل بہت ضروری ہے۔ اللہ سے مانگیں سب سے پہلے، پھر آپ کو کوئی راہ نظر آ رہی تو کوشش کریں، باقی اللہ پر چھوڑ دیں۔ اللہ بہت رحیم ہے۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو اللہ کو کہا اور اللہ نے پوری کر دی۔ اللہ نے جج نہیں کیا، گناہ کو نہیں دیکھا۔ اللہ گناہ دیکھ کر دیتا تو کسی کے پاس آج شاید کچھ نہیں ہوتا۔ زندگی میں کوئی رشتہ ایک سا نہیں رہتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سارے رشتے پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ جتنے پرانے رشتے ہوتے جاتے ہیں اتنی ان کی ترجیح کم ہوتی جاتی ہے۔ بس ایک اللہ کے ساتھ رشتہ ایسا ہے کہ جتنا پرانا ہوتا جاتا ہے اتنا مضبوط ہوتا جاتا ہے، اتنا اس کا رنگ گہرا ہوتا جاتا ہے۔